اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک، یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اس سورہ کا اینڈ ہے، اختتام ہے۔ مضمون جو سورہ کا وہ اس سے پہلی آیتوں میں ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا شروع سورہ میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بعض مسائل ارشاد فرمائے تھے، اور ان مسائل میں کلالہ کا بھی ایک مسئلہ تھا کہ کلالہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ وہ مسئلہ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، لیکن اس میں اور یہ جو آیت ہے جو آخر میں آئی ہے اس میں بھی کلالہ کا مسئلہ ہے کہ کلالہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ لیکن اس آیت میں اور اس آیت میں فرق یہ ہے، کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا نہ ماں باپ زندہ ہو اور نہ ہی اس کی اولاد ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی، اولاد بھی نہ ہو ماں باپ بھی نہ ہو، البتہ بہن بھائی ہوں۔ جو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی تھی وہ آیت نمبر 12 میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان کان رجل یورث کلالۃ، جس آدمی کی وراثت تقسیم کرنی مطلوب ہے اگر وہ کلالہ ہے، نہ اس کے والدین زندہ ہیں نہ اس کا بیٹا یا بیٹی ہے، ام امرأۃ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ، اس کے بہن بھی ہو بھائی بھی ہو، دونوں اس کے ہیں، بہن بھی ہے بھائی بھی ہے۔ کلالہ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ماں باپ اور اولاد نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، تو ان دونوں کا وراثت سے کتنا حصہ ہوگا؟ 1/6۔ بھائی کو بھی 1/6 ملے گا اور بہن کو بھی 1/6، اس میں دونوں برابر ہوں گے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر بہن بھائیوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو، بہن زیادہ ہوں یا بھائی زیادہ ہوں یا بھائی بھی زیادہ ہوں بہنیں بھی زیادہ ہوں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ، تو پھر 1/3 اس سارے وراثت کا لے کے حصہ ان سب میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور تقسیم کرنے کا قاعدہ کون سا ہوگا؟ قاعدہ وہی ہوگا کہ مرد کا حصہ 2 اور عورت کا حصہ 1، ایک حصہ عورت کا اور 2 حصے مرد کے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس کی وصیت جو بھی اس نے کی ہو اسے پورا کرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، اور اگر کوئی قرض اس کے ذمے ہو تو قرض ادا کرنے کے بعد یہ وراثت تقسیم ہوگی۔ غیر مضار، یعنی کسی بھی فریق کو اس میں نقصان یا ضرر نہ پہنچایا جائے، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی اس آیت میں جو شروع میں آئی اس میں کلالہ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ 1 بھائی 1 بہن یا پھر اس سے زیادہ۔ یہ جو آیت ہے اس میں صرف 1 بہن کا ذکر آتا ہے۔ مرنے والا کلالہ جو ہے وہ ہے مرد، اس کی صرف 1 بہن ہے، اس کا ذکر پہلے نہیں ہوا۔ اگر مرنے والا کلالہ جو ہے وہ عورت ہے اور اس کا صرف 1 ہی بھائی ہے، ساتھ بہن نہیں ہے، اس میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک، لوگ تو اس سے فتویٰ مانگتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ اب اس بات سے اس مضمون کی یا اس طرح کی اور بھی کافی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آغاز آیت کا اسی طرح فرمایا ہے یستفتونک، کہ لوگ تو اسے فتویٰ مانگتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مسائل جو ہیں وہ پوچھنے چاہیے، اور اگر علم نہ ہو تو اس کا اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کو یکبارگی نازل نہ کرنے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مختلف زمانوں میں مختلف مراحل میں مختلف لوگوں کو مسائل پیش آنے ہیں، جیسے جیسے مسائل پیش آتے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دیتے۔ اور پھر اس میں صحابہ کرام کی بھی فضیلت ہے، جس بھی
مسئلے کے بارے میں کسی صحابی نے سوال کیا، قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا کہ فلاں آدمی نے یا فلاں صحابی نے یہ سوال پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ اس صحابی کی فضائل میں یہ بات آ جاتی ہے. اور پھر یستفتونک سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کسی نے سوال پوچھا ویسے فوراً جواب نہیں دیا. اگر فوراً جواب دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پھر بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ لوگوں نے تو اسے فتویٰ مانگا تو اس فتوے کا جواب یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرماتے تھے. مسائل بتانا جو ہے یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے باوجود سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں. روح کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جواب نہیں دیا جب تک روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما نہیں دیا کہ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا امر ہے. اور پھر اسی طرح زہار کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خاتون نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں یا بہن کہہ دیا ہے، اب مجھے بتائیے کہ میرا نکاح باقی ہے یا نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی خاموشی اختیار فرمائی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آئے. جس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کا جواب دینے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرماتے تھے. اور یہ بات کہہ دینا بہت زیادہ نجات کا باعث ہے یا اپنے بچاؤ کی بات ہے کہ جی مجھے اس مسئلے کا علم نہیں، بجائے اس کے کہ انسان غلط سلط مسئلہ یا اندازے سے یا قیاس سے مسئلہ بتا دے. اس کی بجائے اگر انسان کو قرآن حدیث کے حوالے سے مسئلہ معلوم نہ ہو تو یہ اچھا ہے کہ انسان کہہ دے مجھے مسئلہ نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فتویٰ دے رہے ہیں، جو آگے بات آ رہی ہے وہ فتویٰ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فتوے کو کس بات پہ مشتمل ہونا چاہیے، آیت یا حدیث پہ. جب بھی آپ کسی سے فتویٰ مانگیں اسے کہیں کہ ہمیں لکھ کے دیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے. یہ ہے فتویٰ. اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے، اپنے قیاس سے لوگوں کو مسئلے بتانے، نہیں قرآن خوانی ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے نا، یا اذان سے پہلے درود شریف ہی ہے نا، درود شریف تو پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن یہ بڑی گمراہی کی بات ہے. یہیں سے گمراہی کے راستے نکلتے ہیں جب انسان قیاس سے یہ معاملے شروع کر دیتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے تو اتنا درجہ ہے، اتنی فضیلت ہے اس کی، درود شریف پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہوگا. قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، بڑا اس کا ثواب ہے، بڑی اس سے ہدایت ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. لیکن جب آپ یہ اپنی رائے سے قیاس کریں گے یا اپنی رائے سے یہ فیصلہ دیں گے یا فتویٰ دیں گے کہ کوئی بات نہیں، اکٹھے بیٹھ کے قرآن جی کوئی اگر ایصال ثواب کے لیے پڑھانا چاہتا ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. حرج یہی ہے کہ نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فتویٰ دیا ہے، لہٰذا یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ بدعت ہے، یہ کار ثواب بات نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ چیز ہے جو اللہ نے فرمائی یا پھر جو اللہ کا رسول فرما دے. اللہ نے خود تو براہ راست آگے بتایا نہیں، اللہ کو اپنے نبی کو فرمایا کہ کہہ دے ان کو، کل بتاؤ ان کو یہ ہے فتویٰ. اب وہ فتویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں بیان فرما دیں یا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح فرما دیں کہ اس سوال کا جواب یوں ہے، یہ جواب دے دو انہیں. لہذا فتویٰ جو ہے نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ فتویٰ جو ہے قرآن کی آیت یا حدیث کے حوالے سے ہونا چاہیے. اگر اس میں قرآن حدیث کا حوالہ نہیں ہے تو پھر وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ اپنی رائے ہے یا قیاس ہے. یستفتونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کل آپ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالۃ، کلالہ کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وراثت کی آیتیں جو ہیں وہ پہلے گزر چکی ابتدا میں، اور اس
سورہ کا آیت کا تعلق بھی وراثت کے ساتھ ہے، اس کو وہاں کیوں نہیں رکھا گیا؟ جس آیت کا تعلق یا مضمون جس آیت کا پہلی آیتوں کے ساتھ ملتا ہے اس آیت کو ہونا تو وہیں چاہیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آیتوں کی ترتیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھی گئی ہے۔ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت فلاں جگہ لکھی جانی چاہیے یا فلاں جگہ اس کو رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ اس کو رکھتے تھے۔ آیتوں کی جو ترتیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے اور اللہ کے حکم سے۔ اس لیے یہ جو آیت ہے یہ جب نازل ہوئی اس سے پہلے یہ ساری سورہ نساء نازل ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سورہ نساء کے آخر پہ ہی لکھوایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، ان امرؤ ہلاکا، اگر وہ کلالہ مرد ہو ہلاکا اور وہ فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس فوت ہونے والے مرد کی کوئی اولاد نہیں، ولہ اخت، اور اس کے لیے ایک بہن ہے، ایک بہن۔ اب جو پہلی آیت ہے اس میں ایک بھائی بھی ہے ساتھ، اور یہ بھی ہے کہ اگر ایک بہن اور ایک بھائی سے زیادہ تعداد ہو تو پھر کیا ہو۔ یہ دونوں چیزیں وہاں پہ ہیں، یہ چیز وہاں پہ نہیں ہے کہ مرنے والا جو ہے مرد کلالہ اس کی بہن صرف ایک ہی ہے۔ یہ ہیں تھوڑے سے مسئلے ثقیل ہی، لیکن ایک دفعہ سمجھنے ضروری ہے۔ وراثت کے مسائل جو ہے یا وراثت کا علم جو ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سیکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ موت تو ہر آدمی کو پیش آنی ہے، مرنا ہر آدمی نے ہے، اور اس کی کچھ نہ کوئی وراثت بھی ہوتی ہے، اور پیچھے اس کے اعزاء و اقارب بھی ہوتے ہیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وراثت کے مسئلے سیکھو، اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مسئلے سیکھنے میں لوگ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، اس لیے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے وراثت کا علم ہی اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ اس سے دلچسپی نہیں رکھیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اب ویسے تو آج بھی الحمدللہ علم تو بہت ہے، پتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود حال یہی ہے لوگوں کا کہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، بعض اوقات بھائیوں کو بھی محروم کر دیتے ہیں، جس کا زیادہ زور چلتا ہے یا جو پہلے سے قبضہ کیے ہوئے ہے وہ دوسروں کا حق نہیں دیتا۔ اور یہی حالت آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہو جائے گی کہ وراثت جو ہے اس کے مسئلے جو ہیں لوگوں کو نہ معلوم ہوں گے نہ کوئی پوچھے گا، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ علم اٹھ جانا اور اس پہ عمل نہ ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ اگر فوت ہونے والا کلالہ جو ہے وہ مرد ہے اور اس کی ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، پھر جو اس نے ترکہ چھوڑا اس میں سے اس بہن کے لیے کتنا؟ آدھا ہے، باقی آدھا کدھر جائے گا؟ باقی آدھا جو ہے اگر اس مرنے والے جو فوت ہونے والا شوہر ہے اس کی بیوی کو اگر زندہ ہے تو اس کو جائے گا، اور پھر جو اس کا کوئی اقرب مرد ہے، اقرب مرد، ماں باپ تو ہے نہیں اس کے، کوئی چچا کا بیٹا، کوئی ماموں کا بیٹا جو اقرب ترین ہوگا بیوی کو دینے کے بعد اس کے پاس جائے گا۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی قریب والا نہیں ہوتا تو وہ پلٹ کے پھر اسی کے پاس آ جاتا ہے جس کو آدھا ملا ہے، یوں بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، وَهُوَ يَرِثُهَا، ہوا سے مراد کون ہے؟ یارثُہا اس کا وارث ہوگی مؤنث، ہوا
یارثھا، اور وہ وارث ہوگا اس کا، عورت کا۔ یہ دوسری صورت ہے جس میں مرنے والا کلالہ جو ہے، پہلی حصے میں کیا تھا؟ کلالہ کون تھا؟ مرد تھا۔ اس حصے میں کلالہ عورت ہے۔ اس حصے میں مرنے والی عورت ہے جس کے نہ ماں باپ زندہ ہیں اور نہ اس کی اولاد زندہ ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اس کا کیا ہے؟ رشتہ دار کون ہے اس کا؟ بھائی۔ بیٹا ہوا پھر تو کلالہ نہ رہا، اس کا بھائی ہے۔ دیکھیں نا، جب مرنے والا مرد تھا تو اس کا وارث کون تھا؟ بہن۔ مرنے والا جب مرد تھا تو وارث تھا بہن، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بیٹے ہیں نہ اولاد ہے۔ اب دوسری صورت جو ہے کلالہ کی وہ ہے عورت والی، کہ عورت کا نہ ماں باپ زندہ ہے نہ اس کی اولاد ہے، اور پھر اس کا کون سا رشتہ ہوگا؟ بھائی کا۔ اب وہ صورت اللہ نے بتائی کہ مرنے والی یا کلالہ جو ہے اگر عورت ہے، ہوا یارثھا، ہوا سے مراد کون ہو گیا؟ اب بھائی۔ اس کا بھائی جو ہے مرنے والی عورت کا، وہ اب وارث ہوگا کتنے کا؟ جی پورا ملے گا اسے۔ ہوا یارثھا، اللہ تعالیٰ نے آگے کوئی حصہ کے نام ہی نہیں لیا، تقسیم کیا ہی نہیں وراثت کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جس طرح پچھلے میں تھا، فَلَہَا، پس واسطے اس بہن کے نصف ما ترکا، جتنا اس مرد نے چھوڑا اس کا نصف تقسیم کر دیا اللہ نے وراثت کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس وراثت کو، اس کی جو بہن فوت ہونے والی ہے اس کو تقسیم ہی نہیں کیا۔ تقسیم نہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس فوت ہونے والی جو عورت ہے اس کا جتنا بھی وراثت ہوگی وہ ساری کی ساری بھائی کو چلی جائے گی۔ ان لم یکن لہا ولد، اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہ ہوئی، یعنی مطلب یہ ہے عورت بھی کلالہ ہے، نہ ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، اور اس کا ایک بھائی زندہ ہے، اور ایک بھائی زندہ ہے، تو پھر سارے کے سارے مال کا وارث جو ہے اس کا بھائی بن جائے گا۔ اچھا، آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اور اگر وہ دو بہنیں ہیں، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر جو کلالہ مرد ہے اس کی پہلے تو ایک بہن کا ذکر تھا، اب دو بہنوں کا ذکر بھی اللہ نے فرما دیا۔ اگر اس کی بہنیں وارث جو ہیں وہ دو ہیں، ان کا حصہ کتنا ہوگا؟ ثلثاً، 2/3 مما ترکا، جو فوت ہونے والے کلالہ نے چھوڑا۔ اور اگر بہنوں کی تعداد 2 سے زیادہ ہو تو پھر وہ 2/3 جو ہے وہ ساری بہنوں میں تقسیم ہوگا 2/3۔ مثال کے طور پہ بہنیں جو ہیں ان کی تعداد 2 سے زیادہ ہے، 4 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 8 ہے، وہ حصہ اتنا ہی رہے گا 2/3، لیکن وہ تقسیم سب میں ہو جائے گا، حصے کم ہو جائیں گے یعنی مقدار میں، لیکن وہ حصہ تقسیم سب میں ہوگا، رہے گا اتنا ہی 2/3۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر جو فوت ہونے والا ہے اس کے بھائی بہن ملے جلے ہیں، 3-4 بھائی ہیں اور 3-4 بہنیں ہیں، یا ایک بھائی ہے 2-3 بہنیں ہیں، 2-3 بھائی ہیں 1 بہن ہے، مطلب یہ ہے کہ مکس ہیں، بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو جتنی بھی وراثت ہوگی کلالہ کی وہ ساری کی ساری کس اعتبار سے تقسیم ہوگی؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، 2 عورتوں کا کے برابر مرد کو 1 حصہ، وہی بات ہے، مرد کو 2 حصہ اور عورت کا 1 حصہ، اس حساب سے وہ تقسیم ہو جائے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ تمہیں بیان فرما رہے ہیں، ان تضلوا، کہیں تم بھٹکتے نہ پھرو، کہیں تم پریشان نہ ہوتے رہو کہ یہ کیسے تقسیم کرنا ہے۔ اب جیسے جیسے مسائل در پہ، اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ نساء پوری مکمل ہونے کے بعد وراثت کے مسئلہ یہ کسی کو پیش آیا صحابی کو، اس نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو یہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے بات ارشاد فرمائی
جس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کی تفصیل معلوم کرنا وراثت کے معاملے میں یا بعض جو اسی طرح کے مثلا نکاح طلاق کے مسائل ہیں ان میں مسائل کی تفصیل معلوم کرنا یہ بھی اہمیت رکھتی ہے، اہم ہے یہ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں نے تمہیں یہ باتیں ساری اس لیے واضح کر دیں تاکہ مسائل پہ عمل کرنے میں تمہیں پریشانی نہ ہو، تم بھول نہ جاؤ، تم بھٹکتے نہ رہو، تم کوئی غلط فیصلہ نہ کر دو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔